ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے۔ عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان ہے۔ تاج شریعت سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ روزانہ عشاء کے بعد جو ہے علم دین کی نشست کی جاتی ہے، تاکہ ہم جو ہے علم دین حاصل کریں، اور ہم پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ہمارے عقائد و نظریات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو آخر میں جو بات ہم نے کہی تھی اس کا مختصر خلاصہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آنے والی بات بھی کیا ہے بخوبی معلوم ہو جائے۔ آخر میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ قرآن پاک کی آیتوں کے اندر اختلاف ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ جو عوام میں مشہور ہے کہ قرآن پاک کی مکمل آیتیں 6666 ہے، تو اس کا ثبوت جو ہے واضح طور پر کسی بڑے امام سے نہیں ملتا ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں 7 قول ذکر فرمائے ہیں، اور آپ نے ایک اجماع بھی نقل فرمایا ہے کہ تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ کم سے کم 6000 آیتیں تو ہیں ہی، اور اس سے اوپر اختلاف ہوا۔ کسی نے 6000 ہی کہا، بعض نے 6600 کہا، بعض نے 6236 کہا، بعض نے 6216 کہا۔ تو اس طرح کے جو مختلف جو قول ملتے ہیں، تو یہ اس طرح کیا ہے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ پھر میں نے وجہ بھی بیان فرمائی تھی کہ یہ اختلاف اصل میں کیوں پیدا ہوا۔ تو پہلی وجہ یہ بیان فرمائی کہ سب سے پہلی چیز تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کبھی تعلیم نہیں فرمائی کہ فلاں صورت میں اتنی آیتیں ہیں، ایسی کوئی تعلیم آپ نے نہیں فرمائی۔ سب سے پہلی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ روایت کرنے والے کا بھول جانا، کہ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو آپ وقفہ فرماتے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہاں پر آیت مکمل ہو چکی ہے، پھر پچھلی آیت کو جو ہے آپ آگے والی آیت کے ساتھ ملا دیتے، اور تو بہت سارے لوگ سننے والا ہوا کرتے تھے۔ تو بعض لوگوں کے خیال میں یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ اصل میں فاصلہ نہیں ہے، یہ آیت مکمل نہیں ہوئی، بلکہ دونوں ٹکڑے جو ہے ایک ہی آیت ہیں۔ تو روایت کرنے والا، بیان کرنے والا جو ہے دونوں ٹکڑوں کو ایک ہی بیان کرتا تھا، ایک وجہ یہ تھی۔ اور دوسری وجہ یہ تھی بسم اللہ شریف کے تعلق سے میں نے بیان کیا تھا کہ قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی آسانی کے لیے 7 حرفوں 7 قرأتوں پر نازل فرمایا ہے، 7 لہجوں پر کیا ہے نازل فرمایا ہے۔ تو بعض لہجوں کے ساتھ جو ہے بسم اللہ شریف کا نزول بھی ہوا کرتا تھا، تو جنہوں نے اس قرأت کو لیا، اس لہجے کو لیا جس کے ساتھ بسم اللہ بھی نازل ہوتی تھی، تو اس کی نزدیک جو ہے قرآن پاک کی آیتوں کی تعداد بڑھ گئی، اور جنہوں نے اس لہجے کو اختیار کیا جس کے ساتھ جو ہے بسم اللہ شریف نازل نہیں ہوتی تھی، تو ان کے نزدیک کیا ہے آیتیں کم رہی، اس بنا پر اختلاف ہوتا تھا۔ اصل قرآن پاک میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ پھر تیسری وجہ یہ بھی بیان کی تھی کہ علماء کرام کے نزدیک سورت کی تعریف میں بھی اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے سورت کی تعریف نہیں بلکہ آیت کی تعریف میں کیا ہے اختلاف ہے۔ بعض نے آیت کی جو ہے تعریف ہی نہیں کی، ڈیفینیشن ہی بیان نہیں کی کہ آیت سے مراد کیا ہے۔ انہوں نے وقفے کو جو ہے اصل معنی کہ سانس رک جائے تو وقفہ کیا جائے، پھر پچھلے ٹکڑے کو کیا ہے آگے سے ملا کر کیا ہے قرآن پاک کی تلاوت کو مکمل کیا جائے۔ اور بعض نے تعریف بھی کی تو تعریف میں اختلاف تھا، تو بعض نے کیا کہا
کہ جب ایک جز مکمل ہو جائے گا تو کیا ہے ایک آیت مکمل ہوگی، بعض نے کہا جہاں پر بعد مکمل ہوگی تو ایک آیت شمار کی جائے گی، اس طرح اختلافات تھے۔ تو اس تاریخ کے اختلاف کی وجہ سے کیا ہے آیتوں کی تعداد میں، اس کی گنتی میں کیا ہے اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور تو اس سے بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ لیا ہے قرآن پاک کی حفاظت کا وہ برقرار ہے، اور اس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں ہوا۔ قرآن مجید میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ ان 3 وجہوں کی وجہ سے پایا جاتا ہے۔ اور میں نے آخر میں یہ بات بیان کی تھی کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی نشست میں جو ہے ناسخ و منسوخ کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی۔ میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قادر مطلق ہے، اسے اختیار ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے جب چاہے حکم کو نازل فرمائے، جتنے وقت کے لیے جو حکم نازل فرمانا چاہے اسے کیا ہے اختیار حاصل ہے۔ ایک میں نے مثال بھی بیان فرمائی تھی کہ جیسے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں شراب پینے کا رواج تھا، تو کچھ صحابہ کرام جو ہے شراب کے نشے میں جو ہے نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو جاتے تھے، تو قرآن پاک میں کیا ہے غلطی واقع ہو جاتی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا تو اللہ کا حکم نازل ہو گیا کہ جب تم نماز کے قریب ہو گئے تو تم کو شراب نہیں پینی ہے۔ پھر تو صحابہ کرام نے کیا ہے نماز کی حالت میں شراب پینے سے کیا ہے وہ رک گئے، شراب نہیں پیتے تھے جب کیا ہے نماز پڑھنی ہوتی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو اٹھا دیا اور اس حکم کو منسوخ فرما دیا، اور ایک نیا حکم نازل فرمایا کہ اب مکمل طور سے کیا ہے شراب حرام ہو چکی ہے، اب نہ نماز کے اندر شراب کی حالت میں رہنا ہے نہ ہی نماز کے باہر، مکمل طور سے شراب کیا ہے حرام ہو چکی۔ تو بعد والا جو حکم تھا اس نے کیا ہے پہلے والے حکم کو اٹھا دیا، تو بعد والا جو حکم ہوتا ہے اس کو ناسخ کہتے ہیں، یعنی پہلے والے حکم کو اٹھانے والا، اور دوسرے جو پہلے والا حکم ہوتا ہے اس کو منسوخ کہا جاتا ہے، یعنی وہ حکم جو کیا ہے اٹھایا جا چکا ہے۔ تو آج جو ہے ناسخ و منسوخ کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ تو یہ علم کیوں ضروری ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہم کو ہونا چاہیے، کیونکہ کسی چیز کو ہم کو کتنا سیکھنا ضروری ہے، اگر ہم کو اس کے اہمیت معلوم ہوگی تبھی ہم کو اس کے سیکھنے کی جانب ہمارا دل لگے گا، ہمارا دل مائل ہوگا، اور اگر ہم کو اس کی اہمیت نہیں معلوم ہوگی تو ہم اس کو سمجھیں گے یہ کوئی کام کی چیز نہیں ہے۔ تو آج جو ہے ناسخ و منسوخ کی اہمیت پر گفتگو کی جائے گی۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، تو صاحب کلام کی طرح اس کا کلام بھی عظیم الشان ہے۔ بڑے بڑے علم والے جن کی عقلیں بہت ہی کمال والی تھی وہ قرآن پاک کو سمجھنے سے قاصر رہے مکمل طور سے، انہوں نے قرآن پاک کو سمجھنے سے اپنے آپ کو کمتر سمجھا کہ بہت ہی بڑی کتاب ہے، اس کو مکمل طور سے سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے مشائخ اور علماء کرام نے کیا ہے اپنی گردنوں کو جھکا لیا کہ ہم بھی کیا ہے مکمل طور سے کیا ہے قرآن پاک کو نہ سمجھ سکے۔ لیکن آج کل دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ جن کا علم تھوڑا سا ہے، جن کو صحیح سے کتابیں پڑھنے نہیں آتی ہیں، وہ بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے بزرگان دین پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور ان کی تحقیق پر اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کا الٹا مطلب بیان کرتے ہیں۔ میں نے ایک کلپ سنی تھی، وہ شخص جو ہے مرزا پلمبر کا ماننے والا تھا، تو اس نے کیا مسئلہ بیان کیا کہ بغیر وضو کے قرآن مجید کو چھونا کیا ہے جائز ہے۔ کیا ہے اس نے کیا مسئلہ بیان کیا؟ بغیر وضو کے قرآن مجید کو چھونا کیا ہے جائز ہے۔ اس نے دلیل کیا بیان کی کہ لا یمسہ الا المطہرون، کو اس قرآن پاک کو نہ چھوئیں گے مگر پاک لوگ۔ تو اس کا کہنا یہ تھا کہ جس کا غسل ہے تو وہ بھی پاک ہے، اور قرآن پاک نے جو ہے پاک لوگوں کو قرآن پاک چھونے کی اجازت دی ہے، تو کیا ہے بغیر وضو کے کیا ہے چھو سکتے ہیں۔ اس بیوقوف کو معلوم نہیں تھا مطہرون یہ تشدید کے ساتھ ہیں، اور علماء فرماتے ہیں
کہ جب تشدید کے ساتھ یہ طہورا یطہورو کا جو صیغہ ہے جب یہ استعمال ہوتا ہے، یعنی طہرا یطہرو اور تطہرا یطہرو جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے، تو اس میں مبالغہ زیادتی کا معنی پایا جاتا ہے۔ یعنی تو اس آیت کریمہ کا معنی کیا ہوگا کہ اس قرآن پاک کو نہ چھوئیں گے مگر وہ لوگ جو ایک دم پاک ہو چکے ہیں۔ تو ایک دم پاک لوگ کون ہیں؟ جن کا وضو بھی ہوا کرتا ہے۔ تو علماء کرام نے یہی تفسیر فرمائی تھی کہ قرآن پاک کو چھونے کے لیے کیا ہے؟ وضو کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو اس حکمت نے کیا مسئلہ بیان کیا، اور بزرگان دین پر وہ انگلی اٹھا رہا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنا جو ہے معمولی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بہت کیا ہے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تب کیا ہے قرآن پاک کا صحیح مطلب ہم کو کیا ہے سمجھ میں آتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج جو ہے ناسخ و منسوخ کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ اسلام میں اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، یہاں تک کہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں انہوں نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے بغیر ناسخ و منسوخ کے پہچانے وہ اللہ کی کتاب کی تفسیر بیان کرے۔ یعنی کوئی بھی قرآن کی تفسیر بیان کرنا چاہتا ہے، قرآن کا مطلب بیان کرنا چاہتا ہے، قرآن کے حکم کو واضح طور پر بیان کرنا چاہتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ ناسخ و منسوخ کا کیا ہے جانکار ہو۔ حضرت امام قاسم محمد بن عبداللہ بن علی الاصفری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے رسالے الناسخ والمنسوخ میں لکھتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جامع مسجد کوفہ میں کیا ہے تشریف لے گئے۔ کوفہ کی جو جامع مسجد تھی وہاں پر تشریف لے گئے۔ ایک آدمی کو دیکھا کہ اسے لوگوں نے گھیر لیا ہے اور اسے قرآن پاک کی آیتوں کی تفسیر پوچھ رہے ہیں۔ کس کی؟ قرآن پاک کی آیتوں کی تفسیر پوچھ رہے ہیں، اور وہ شخص جو ہے قرآن پاک کی آیتوں کی تفسیر بیان کر رہا ہے۔ اور وہ شخص کون تھا؟ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاگرد تھا، بہت بڑے صحابی رسول کا شاگرد تھا وہ۔ تو آپ سرکار مولائی کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا اتعرف الناسخ والمنسوخ من القرآن، کیا تو قرآن کے ناسخ و منسوخ کو جانتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہلکتا و اہلکتا، تو خود ہلاک ہو گیا اور تو لوگوں کو ہلاک کر رہا ہے۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ اس کے بعد فاخذ اذنیہ، اس کے کان کو آپ نے پکڑا، وفتلہما فترا شدیدا، اور اس کے کان کو زور سے کیا ہے مروڑ دیا۔ وقال لہ، اور اس سے فرمایا لا تقصص ولا تواعظ فی مسجدنا ھذا بعد، کہ تو اب سے ہماری مسجد میں نہ ہی قصے بیان کرے گا نہ ہی نصیحت کیا ہے لوگوں کو کرے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اس واقعے سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے؟ اس واقعے سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک بیان کرنے والے کو، قرآن پاک کی وضاحت کرنے والے کو لازم ہے وہ ناسخ و منسوخ کا علم کیا ہے رکھتا ہو۔ پھر یوں ہی حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا، ان سے بھی منقول ہے کہ آپ نے بھی ایک شخص کو دیکھا وہ واعظ و نصیحت کر رہا تھا، قرآن کی تفسیر بیان فرما رہا تھا، تو آپ نے ایسے شخص کو کیا ہے منع فرما دیا کہ تو کیا ہے آج کے بعد سے کیا ہے قرآن کی تفسیر بیان نہیں کرے گا۔ اب تاکید دیکھیے، ہمارے بزرگان دین نے ناسخ و منسوخ کے تعلق سے کتنی تاکید بیان فرمائی کہ اس کا علم رکھنا کتنا ضروری ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ بھی صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں لا يحل لأحد ان يعظ الناس ويفسر القرآن الا ان يكون عالما بالناسخ والمنسوخ، کہ کسی شخص کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو نصیحت کرے اور قرآن پاک کی تفسیر بیان کرے مگر یہ کہ وہ ناسخ اور منسوخ کا جاننے والا ہو۔ یعنی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حقدار وہی ہے کہ جو نصیحت کرے گا اور قرآن کی تفسیر بیان کرے گا جو ناسخ اور منسوخ کا جاننے والا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ان تمام واقعات کو نقل کرنے کے بعد حضرت امام القاضی محمد بن عبداللہ الاصفری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَلَا يُخَالِفُ لِهَؤُلَاءِ صحابتی، کہ ان تمام جلیل القدر صحابہ
کی مخالفت نہیں کی جائے گی۔ ان تمام صحابہ کرام کی جو واقعات گزرے، سرکار مولا کائنات حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو واقعات گزرے، کہ آپ نے ایسے شخص کو منع فرما دیا نصیحت کرنے سے، قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے سے، جو ناسخ و منسوخ کا علم نہیں رکھتا ہے۔ تو یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایسے صحابہ، ایسے جلیل القدر صحابہ کی مخالفت نہیں کی جائے گی، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے، تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو ناسخ و منسوخ کا علم نہیں رکھتا ہے تو وہ قرآن پاک کی تفسیر نہیں بیان کر سکتا ہے۔ اور اس کی اہمیت کے تعلق سے ایک اور چیز بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پرانے زمانے میں کہ لوگوں کو اس سے کتنی دلچسپی تھی اس علم سے، یہاں تک کہ پرانے زمانے کے جو بزرگان دین تھے ان کو اس میں مہارت تامہ حاصل ہوتی تھی، ایک دم دسترت حاصل ہوتی تھی، ایک دم پکڑ حاصل ہوتی تھی، وہ اس فن کے ماہر ہوا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جو خواتین ہوتی تھی، یعنی عورتیں ہوا کرتی تھی، اسلام کی شہزادی ہوا کرتی تھی، وہ بھی کیا ہے اس علم میں بڑے بڑے ائمہ کرام کو پیچھے چھوڑ دیا کرتی تھی۔ ایک واقعہ ضرور بیان کرنا مناسب ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں یہ واقعے کو نقل فرمایا ہے حضرت امام ہبت اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے۔ انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، وہ قرآن پاک جو ہے 29ویں پارے کی آیت ہے، سورہ دہر، اس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، آیت نمبر 8 کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ آیت کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر، یعنی اللہ کی محبت پر، مسکینوں کو، یتیموں کو اور غلاموں کو۔ آپ نے بیان فرمایا، اس قرآن پاک کی آپ تفسیر بیان فرما رہے تھے کہ آخر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسیرن فرمایا ہے تو یہ حکمن منسوخ ہے۔ کیا ہے؟ حکمن منسوخ ہو چکا ہے، اور اسیر کا مطلب ہوتا ہے قیدی، اور اس قیدی سے مراد کیا ہے؟ مشرکین کے قیدی مراد ہیں۔ مشرکین کو جن کو قید کر لیا جاتا تھا، جب ان سے جنگ ہوتی تھی، ان سے جہاد ہوتا تھا، جب مشرکوں کو کیا ہے قید کر لیا جاتا تھا، ان کو قیدی بنا لیا جاتا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے قیدی جو ہیں یہ کیا ہے حکمن منسوخ ہو چکے ہیں، یعنی ان کو کیا ہے کھانا نہیں کھلایا جائے گا۔ گویا کہ یہ آپ تفسیر بیان فرما رہے تھے، تو آپ کی شہزادی جو تھی انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ نے کیا ہے صحیح بیان نہیں فرمایا ہے، کہ آپ فرماتی ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ جنگی قیدی اگرچہ کافر ہوں، مشرک ہوں، ان کو کھانا کھلایا جائے گا، ان کو بھوکا نہیں رکھا جائے گا۔ تو آپ جو اتنے جلیل القدر بزرگان دین تھے، تو آپ کی شہزادی نے آپ کی اصلاح فرمائی، تو آپ فرماتے ہیں کہ صدقتی، اے بیٹی تو نے سچ کہا۔ کیا کہا؟ اے بیٹی تو نے سچ کہا۔ غور فرمانے کی بات ہے کہ دو چیزیں ہم کو بہت اہم معلوم ہوتی ہیں۔ ایک چیز کہ پہلے کے زمانے کی عورتیں اس علم میں کتنی مہارت رکھتی تھیں، اور دوسری چیز کہ اتنے بڑے بزرگ ہونے کے باوجود، اتنے بڑے دین کے امام ہونے کے باوجود، جب آپ کی اصلاح ہوئی، چاہے اگرچہ وہ آپ کی بیٹی ہے اصلاح کرنے والی، آپ نے اس کی اصلاح کو ٹھکرایا نہیں، بلکہ دل سے تسلیم کیا، اور آپ نے اس کی اہمیت کو، اس کی تسلی کو اور بڑھایا، اور آپ نے اس کو اہمیت دی۔ تو اس سے ہم کو درس حاصل کرنا چاہیے، چاہے وہ عوام ہو یا علماء کی جماعت ہو، اگر ہم سے کوئی غلطی واقع ہو جاتی ہے اور اگر ہماری کوئی اصلاح کرتا ہے تو ہم کو اس اصلاح کو کیا ہے قبول کرنا چاہیے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، ان تمام واقعات سے، ان تمام گفتگو سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کیا ہے ناسخ و منسوخ کا علم ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا ہے ناسخ و منسوخ کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ قرآن صرف جو ہے قرآن مجید کے الفاظ کا ترجمہ پڑھ لینا، اس سے قرآن کو سمجھنا نہیں کہتے ہیں، بلکہ اصل قرآن فہمی یہی ہے کہ ناسخ و منسوخ کا بھی کیا ہے علم ہو۔ اسی طرح جو قرآن پاک کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، جن کا جاننا ضروری ہے، ان چیزوں کا علم بھی کیا ہے ہم کو ہونا چاہیے۔ اور اگر نہیں ہوا
تو کیا ہے لوگ قرآن پڑھ کے بھی کیا ہے گمراہ ہو جاتے ہیں، کیا ہے قرآن پڑھ کر بھی کیا ہے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ خود قرآن پاک کا اعلان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ یہ وہ قرآن مجید ہے کہ جس سے بہت سے لوگوں کو جس سے بہت سے لوگ کیا ہے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اس سے بہت سے لوگ کیا ہے ہدایت پاتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا، قرآن پاک سے وہی لوگ ہدایت پائیں گے جن کو قرآن پاک کے سیکھنے کی، سمجھنے کی صلاحیت ہو، اور وہ قرآن پاک کے سمجھنے کے جو اصول ہیں، قوانین ہیں، ان کو کیا ہے جانتے ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علم تفسیر جو ہے قرآن سمجھنے کے لیے کیا ہے یہ واجب ہے نا۔ قرآن پاک کو اگر ہم کو سمجھنا ہے تو علم تفسیر ہم کو معلوم ہونا چاہیے، اور علم تفسیر جاننے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس میں مہارت حاصل ہونے کے لیے 15 علوم کا عالم ہونا کیا ہے ضروری ہے۔ کیا 15 علوم کا عالم ہونا ضروری ہے؟ ان 15 علوم کے ہم کو نام بھی نہیں معلوم ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ قرآن پاک کو سمجھنا یہ حلوہ نہیں ہے۔ لوگ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں اور اپنا کچھ بھی پڑھتے ہیں اور لوگوں کو کیا ہے شیئر کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا، اس سے ہم کو یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ سوشل میڈیا پر جو قرآن پاک سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو ہر ایک پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا، اور ہم کو پرکھنا پڑے گا کہ وہ صحیح میں قرآن پاک کا عالم ہے کہ نہیں، قرآن پاک کی صحیح طور پر ترجمانی، اس کی تفسیر کرنے والا ہے کہ نہیں، اور اگر نہیں ہے تو ہم ایسے شخص کو نہیں سن سکتے۔ اور تو ناسخ و منسوخ کے تعلق سے مختصر سی اور گفتگو کرنا چاہوں گا کہ ناسخ منسوخ کے تعلق سے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ قرآن پاک کی آیت کیا ہوتی ہیں، 2 طریقے کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے محکم، ایک ہوتی ہے متشابہ۔ جیسا کہ پچھلے درس میں نے اس چیز کو کیا ہے بیان کیا تھا۔ محکم کس کو کہتے ہیں؟ محکم وہ آیت ہوتی ہیں کہ جن کے معنی کیا ہے واضح ہوتے ہیں، جن کے مطلب ایک دم کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان سے مسئلے کو لیا جاتا ہے، اس سے حکم کو لیا جاتا ہے، اور اس میں کیا ہے ہمارے روزمرہ کے مسائل کیا ہے بیان کیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو پڑھو، تو یہ ایسی آیت ہے کہ جس میں کوئی بھی شبہ نہیں ہے، کوئی بھی شک نہیں ہے۔ ہم کو یہ پڑھنے کے بعد واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ہم کو نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ اور دوسری آیت متشابہ ہے۔ متشابہ ان آیت کو کہا جاتا ہے کہ جن کے معنی کیا ہے پوشیدہ ہوتے ہیں، جن کے معنی واضح نہیں ہوتے ہیں، روشن نہیں ہوتے ہیں۔ تو ایسی آیتوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نصیحت فرمائی کہ ایسی آیتوں کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، بلکہ ان آیتوں کو دل سے مان لینا ہے۔ ان کی حقیقی مراد کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ید جو ہے ان کے ہاتھوں پر ہے۔ تو ید کا معنی جب ہم ڈکشنری میں لغت میں دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ید کی نسبت، جس کا معنی ہاتھ ہوتا ہے، اس کی نسبت اپنے طرف فرمائی ہے، اور اس کا معنی ہاتھ ہوتا ہے، اور اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہو نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے بھی پاک ہیں اور تمام اعضاء سے بھی پاک ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو ہاتھ بھی یہ مخلوق کی طرح ہے، اللہ فرماتا ہے اس کی طرح کوئی چیز نہیں، تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے، تو گویا کہ ہاتھ جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کیا ہے پاک ہے۔ تو ایسی آیتوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کیا نصیحت فرمائی کہ ایسی آیتوں پر ہم کو یقین رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے، سچے دل سے ماننا ہے، ان کے پیچھے پڑنا نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ان کے ظاہر میں جو معنی تھے ان کو مان کر کیا ہے وہ لوگ گمراہ ہو گئے، جیسے کہ وہابی ہیں، جن کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، غیر مقلد کہا جاتا ہے۔ وہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہاتھ بھی مانتے ہیں، چہرہ بھی مانتے ہیں، یہاں تک کہ ابن تیمیہ یہ وہابیوں کا بہت بڑا پیشوا ہے، اس نے یہ یہاں تک کہ کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر کوئی پورا جسم بھی مان لے ان آیتوں کے پڑھنے کے بعد، یہ کچھ بھی بعید نہیں ہے، وہ مان سکتا ہے، یہ عقل سے کیا ہے دور بھی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ یہاں تک کہ
عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، معاذ اللہ۔ تو ان آیتوں کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ ان آیتوں کے اصل معنی جو ہے ہم کو معلوم نہیں ہے، اور کچھ آیتیں ہوتی ہیں جن کا لغت میں بھی معنی لغت میں بھی معنی کیا ہے موجود نہیں ہے، جیسے کہ الف لام میم۔ تو آپ قرآن چاہے ترجمہ والا قرآن اٹھا کے دیکھ لے، اس کا کسی نے ترجمہ بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی لغت وغیرہ میں نہ ہی الف کا معنی بیان کیا، نہ ہی لام کا معنی بیان کیا، نہ ہی میم کا، تو نہ ہی اس کا معنی معلوم ہے، نہ ہی اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد معلوم ہے۔ تو ایسی آیتوں پر ہم کو یقین رکھنا ہے۔ تو اب ناسخ و منسوخ جو ہے یہ جو تعلق رکھتے ہیں وہ صرف محکم آیتوں سے تعلق رکھتے ہیں، متشابہ جو آیت ہوتی ہیں ان سے ان کا بالکل تعلق نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ آیتیں جن کا معنی ہم کو معلوم نہیں ہے ان سے ناسخ اور منسوخ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو محکم آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حکم فرمایا ہے نا، تو انہی آیتوں سے ناسخ و منسوخ کا تعلق ہوتا ہے۔